الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے، موضوع ہے ہمارے ملک میں گرمی کا موسم. تو عربی کے خطبے کو اردو میں پیش کرنے کے لیے میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ عربی سمجھتے نہیں، خطبے کی ان کو سمجھ نہیں، ان تک یہ خطبہ پہنچے اور ان کو سمجھ آئے کہ آج کے خطبہ میں کیا بیان کیا گیا ہے. تو اس لیے پہلے خطبہ میں شروع میں جو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، گرمی کا موسم بھی، اور اسی گرمی کے موسم میں ہم ابھی جی رہے ہیں. اور یہ موسم بھی دوسرے موسموں کی طرح ہے، جیسے سردی کا موسم ہے ایسی گرمی کا موسم ہے، اور باقی موسم ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنی حکمت، رحمت، نعمت، فضل اور کرم کو ودیعت فرمایا ہے. اس موسم میں دن لمبے ہو جاتے ہیں تو ہم وقت میں برکت محسوس کرتے ہیں. اسی موسم میں گرمی کی شدت اور بڑھ جاتی ہے. اس گرمی کی شدت کے بڑھنے کی وجہ سے درخت برابر ہو جاتے ہیں اور پھل پک کر تیار ہو جاتے ہیں. اور جب گرمی کی تبش اور اس کی لو مزید بڑھتی ہے تو ہم اللہ سے جہنم کی گرمی اور اس کے شعلوں سے پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اہل جنت میں شامل فرما لے جو جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بھی خطبہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے: مستجار عبد من النار 7 مرات في يوم إلا قالت النار يا ربي إن عبدك فلانا قد استجارك مني فأجره ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم 7 مرات إلا قالت الجنة يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله. جب آدمی ایک دن میں 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے آگ کی پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے: اے میرے رب، تیرا فلاں بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، تو اسے پناہ دے دے. اسی طرح جو آدمی ایک دن میں 7 بار اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے: اے میرے رب، تیرا فلاں بندہ تجھ سے میرا سوال کر رہا ہے، تو اسے جنت میں داخل کر دے. اے میرے بھائیوں، گرمیوں کا یہ موسم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جسے اس نے اپنے حکم اور تدبیر سے پیدا فرمایا. لہذا اس پر گالم گلوچ، سب و شتم کرنا جائز نہیں، نہ ہی اس پر آہو و ویلا کرنا چاہیے. اف اف بھی نہیں کرنا، ولا التعفف فی. چنانچہ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا: یؤذینی العبد یؤذین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار. ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانہ کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں. تو الدہر اللہ کا نام ہے، زمانے کو گالیاں نہیں دینی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے. بید الامر، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور اقلب اللیل والنہار، میں رات اور دن کو بدلتا ہوں، دن کو رات میں اور رات کو دن میں. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم گرمی کی شدت پر اکتاہٹ اور پریشانی کا اظہار کریں، اور خصوصاً اس زمانے میں جب ہم بے شمار سہولتوں میں گھرے ہوئے ہیں اور بے شمار سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. تو یہ کیا بہتر نہیں
کہ ہم ان نعمتوں کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ ایسی نعمتیں جو ہمارے آباء و اجداد میں وہ نہیں تھیں، ان کو وہ نعمتیں حاصل نہیں تھیں، انہوں نے اسی زمین پر اپنے ملک میں اسی زمین پر تپتی دھوپ کے نیچے زندگی بسر کی۔ ان کے پاس پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے کولر نہیں تھے، اور نہ ہی ایسی تھے، نہ ہی گاڑیاں تھیں، وہ پیدل چلا کرتے تھے، اور کم ہی جگہ پہ ان کو درخت میسر ہوتے تھے جس کی چھاؤں میں یا سائے میں وہ سکون حاصل کرتے کچھ دیر کے لیے، مگر پھر بھی وہ اپنے رب سے دیے ہوئے پر راضی تھے کہ اللہ نے جو ان کو عطا کیا وہ اس پر وہ خوش تھے اور راضی تھے، اور جو مصیبت اور پریشانی ان کے اوپر آتی تھی تو وہ صبر کرنے والے تھے۔ والصابرین علی ما اصابہم، وہ عمر بھر ساری زندگی انہوں نے صبر، شکر، محنت اور جفاکشی کی زندگی گزاری۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو اصل منعم ہے، حقیقی ہے، جس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، ہمیں اس رب کی، اس منعم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اسی نے یہ سب چیزیں تخلیق کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم كذلك يتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون۔ ترجمہ، اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے بنا دیے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنا دی، اور تمہارے لیے کرتے بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور زرہیں جو تمہیں لڑائی میں بچاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے۔ كذلك يتم نعمته علیکم، تاکہ لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ تو اللہ کی ہم کو تعریف کرنی چاہیے۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین۔ تو دوسرے خطبہ میں مختصراً یہ ہے کہ ان دنوں میں بچوں کو اسکول سے چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اور مامون اور محفوظ بنانے کے لیے ان کو کسی نہ کسی تعلیمی سرگرمی میں مشغول رکھنا چاہیے، جیسا کہ قرآن کی تعلیم کے جو حلقات ہیں اور مساجد میں علم و ذکر کی مجالس ہیں، ان کے اندر ان کو شریک کرنا چاہیے، اور ان وقتوں کو اور ان مجالس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ان علمی حلقات مجالس میں شریک ہونے کی ترغیب دینی چاہیے۔ آپ یہ سوچیں کہ کس قدر اجر و ثواب کے حقدار بنیں گے جب آپ کے بچے ایک پارہ یا 2 پارے یاد کر لیں گے یا دیکھ کر ان کو پڑھنا آ جائے گا، تو کتنا اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دیں گے۔ اور اپنے بچوں کو ان دنوں میں قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وضو کی ترکیب اور ترتیب کہ وضو کیسے کرنا ہے اور نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ بھی بتانا ہے، اور اپنے اخلاق بھی اچھے کرنے کے لیے تربیت دینی ہے۔ تو اس لیے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرصت دیا ہے، وقت دیا ہے، ان دنوں میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے، اور وضو، نماز اور اخلاق کی تربیت کہ کیسے بڑوں سے پیش آنا ہے اور کیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہیں۔ پھر اپنے بچوں کو ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے کہیں تفریحی مقامات پر بھی لے کے جانا چاہیے، پارک وغیرہ میں، تاکہ ان کے جسمانی جو ورزش ہے وہ بھی رہے، اور ان کا جو روحانی ہے وہ بھی، دونوں
روحانی اور جسمانی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ روحانی ایمان، قرآن، وضو، نماز، تربیت، اخلاق، اور جسمانی کہ ان کو تفریح والی جگہوں پہ لے کے جانا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یقیناً تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جتنی باتیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔